اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں عبادت کا مفہوم کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ تم عبد یعنی بندہ ہو، اللہ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو، ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی، اس لیے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو، اپنے دوستوں عزیزوں سے ملتے جلتے ہو۔ اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے، یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی، یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے، تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ تم نے تجارت یا صنعت یا مزدوری کی، اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا، حلال کی روزی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں خدا سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہے، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو۔ یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقہ کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بات چیت کرنا، سب کچھ داخل عبادت ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا، وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اسی لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور انہیں ارکان دین یعنی دین کا ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑو گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دو گے۔ اگلی ویڈیو میں اسلام کے پہلے رکن نماز کے بارے میں گفتگو کروں گا۔